نبی الاسلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا سفر و حضر میں، حضور کو وضو کرواتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ نے کہا تم پہ شہادت مبارک ہو، یہ الفاظ ہیں۔ بالکل صحیح کہا، کیونکہ صحابہ دل کا حال تو نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم اسے شہادت کی مبارک دے رہے ہو، جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی، اور اللہ نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خادم ہے چلو ایک چادر معاف کر دے، نہیں۔ اس لیے میں بولتا ہوں آج اگر کوئی جرم کرتا ہے نا، اس لیول کا جرم اگر رسول اللہ کے زمانے میں کسی نے کیا وہ بڑا مجرم، کیونکہ اسے حضور کی صحبت ملی۔ آج اگر صحابہ کو گالیاں دیتا ہے دلواتا ہے، اس سے بڑا رافضی اور اس سے بڑا مجرم اور اس سے بڑا خارجی وہ ہے جس نے اس مبارک زمانے میں یہ کام اشارتاً بات، کیونکہ میں نے جملے سخت بول دیے نا، اشارتاً بات، تاکہ جوڈیشری میں چیلنج نہ ہو سکے بات فلاں فلاں کر۔ تو صحابہ کرام اٹھے، اپنے گھروں کو گئے، اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی یہ کہہ کے اٹھایا تھا نا کہ اس کی تو کتنی ورث نہیں ہے مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کا سامان وقت کے حاکم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لا کے واپس بیت المال میں جمع کروایا۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو تو اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک صحابی کی لاش کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے، آپ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ عذاب قبر دیکھ لیتے ہیں، انہیں کشف القبور ہوتا ہے۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان سامنے میت کے اوپر جو آگ کی چادر ہے اس کو نہیں دیکھ سک رہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ۔ تو یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے، آپ کی سواری بھدک گئی، کیونکہ بخاری میں یہ آتا ہے کہ عذاب قبر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات ان کی آواز سن لیتی ہیں، انسان نہیں سن سکتا اس کی۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا جی گورے کا موبائل دور سے سن لیتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ یعنی آپ موبائل کو اوپر کر رہے ہیں، سر موبائلوں تو چھڑ دو، آپ تو پرندے سے افضل ہے نا، آپ اڑ کے بتائیں، پرندہ اڑ لیتا ہے، ولی کی نہیں بات کر رہا، ولی کا جو مرید ہے چمگادڑ اڑ لیتی ہے، تسی چمگادڑ تو بھی گئے گزرے ہو، میں نام ہی انہاں جانوراں دے لینے جن تانوں وٹ چڑھے، گدھ تو بھی گئے گزرے ہو، کوے سے بھی گئے گزرے ہو، چیلوں سے بھی گئے گزرے ہو، اشرف المخلوقات ہو گئے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اس ڈومین میں بس اتنی دی ہے صلاحیت، اس سے بڑھ کے نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں جی نبی جب خچر پہ بیٹھا تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ بھئی جو 7 بزرگ تھے ان کو تو کوئی نہیں آیا، وہ اس لیے آتا ہے اسے کہ وہ ویسے ہی سنتا ہے، علم غیب سے نہیں، ویسے ہی سنتا ہے، وہ جانور ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ جن اور انس کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہے، یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا، پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، حضور کی برکت سے۔ اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں میں نے اللہ سے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھانا نہیں، نہ ہو تو کوئی تک ہی نہیں سکتا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر کی چیخیں وہ سن لی نا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو یہ ساری حدیثیں بیان کر کے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، جن کے لیول کا کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، جب وہ لوگ حضور کی موجودگی میں بھی عذاب قبر سن نہ سکیں، دیکھنا تو دور کی بات، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ تو آپ سمجھ آئی کہ بابت شاہی کوئی نہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تو میں فی البدی کتنی دیر بول سکتا ہوں، یہ تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو میری وہ جو 100 نمبر مجلس ہے نا، بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور، وہ آپ دیکھیں اس وقت اگر یہ مجھے آمد ہوئی ہوتی نا تو اس کی بھی وہ ہر مثال کے اوپر میں یہ بولا کرتا۔ یہ آہستہ آہستہ آمد ہوئی ہے نا، جسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ، کیا لکھا ہوا تھا کہ آپ کے لہجے میں تلخی آنا شروع ہو گئی ہے،